تو آج ہمارے سامنے عبدالستار مناجین کی ایک بہت ہی دلچسپ تحقیق ہے جی اور اس کا جو اصل آئیڈیا ہے نا وہ یہ ہے کہ اسلامی عقائد جنہیں ہم اکثر بہت روایتی انداز میں سنتے ہیں وہ آج کی نسل یعنی جنریشن زی کے ذہن میں چلنے والے سوالات کا جواب کیسے دے سکتے ہیں؟ بالکل، اور یہی اس تحقیق کی خوبصورتی ہے۔ یہ عقائد کو نا کسی میوزیم میں رکھی ہوئی چیزوں کی طرح نہیں دیکھتی، اچھا، بلکہ انہیں ایک زندہ، ایک سانس لیتے ہوئے تصورات کے طور پر پیش کرتی ہے جو آج کے انسان کے ذہنی اور روحانی مسائل کا آپ کہہ لیں کہ حل بن سکتے ہیں۔ واہ! تو چلیں توحید سے شروع کرتے ہیں۔ ہم سب بچپن سے سنتے آئے ہیں اللہ ایک ہے، لیکن سچ پوچھیں تو آج کی دنیا میں یہ جملہ تھوڑا ایبسٹریکٹ سا لگتا ہے۔ جی بالکل۔ تو یہ تحقیق اسے آج کے نوجوان کی بے چینی اور تنہائی سے کیسے جوڑتی ہے؟ یہ کنیکشن مجھے بڑا دلچسپ لگا۔ دیکھیں، یہاں توحید کا مطلب صرف یہ گننا نہیں ہے کہ خدا ایک ہے۔ تحقیق کے مطابق اس کا مطلب ہے کہ آپ کی قدر و قیمت کا مرکز ایک ہے۔ مرکز ایک ہے۔ جی، آپ کو اپنی اہمیت کے لیے ہزاروں لائکس یا لوگوں کی منظوری کی ضرورت نہیں۔ جب آپ کا سہارا ایک ہی ذات ہو تو دل بکھرتا نہیں ہے۔ یعنی یہ سوشل میڈیا کے دور میں ویلیڈیشن کی جو بھوک ہے اس کا ایک طرح سے روحانی علاج ہے۔ بالکل، بالکل یہی بات ہے۔ واہ، یہ تو بالکل نیا زاویہ ہے۔ اچھا، تو یہ اندرونی استحکام تو آ گیا، لیکن اس کو عملی زندگی میں کیسے لایا جائے؟ میرا خیال ہے یہیں پر رسالت کا تصور ہماری مدد کرتا ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ تحقیق کہتی ہے کہ رسالت کا مطلب صرف یہ مان لینا نہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری رسول ہیں، بلکہ ان کی زندگی کو ایک قابل عمل نمونے کے طور پر دیکھنا ہے۔ یہ کوئی ناقابل اصول معیار نہیں ہے، بلکہ یہ سکھاتا ہے کہ انسان رہتے ہوئے بہترین زندگی کیسے گزاری جائے۔ مثال کے طور پر شدید غصے میں بھی باوقار رہنا، یا جو آپ سے اختلاف کرے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا۔ مطلب پرفیکٹ ہونا نہیں، بلکہ صحیح سمت میں چلتے رہنا ہے۔ صحیح، یہ بات تو ذہن سے ایک بہت بڑا بوجھ ہٹا دیتی ہے۔ اچھا، تو ہمارے پاس زندگی گزارنے کا ایک عملی نمونہ آ گیا، لیکن اس کے اصول کہاں سے ملیں گے؟ میرا خیال ہے یہاں قرآن کا کردار آتا ہے۔ جی، اور تحقیق اسی نقطے پر زور دیتی ہے کہ قرآن صرف پڑھی جانے والی کتاب نہیں، یہ ایک تجربہ ہے۔ ایک تجربہ؟ جی، یہ آپ کے سوالات کو دباتا نہیں، بلکہ آپ کو کائنات پر، اپنی ذات پر غور و فکر کی دعوت دیتا ہے۔ یہ آپ کو بدلنے سے پہلے خود کو سمجھنے کا موقع دیتا ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے، لیکن ایک سوال جو آج کل سب کو پریشان کرتا ہے وہ دنیا میں ہونے والی ناانصافی ہے۔ ہم روز دیکھتے ہیں کہ ظالم طاقتور ہے اور مظلوم کمزور۔ جی، یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ تو ایسے میں آخرت کا تصور، جسے اکثر صرف ڈرانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، وہ یہاں کیسے مدد کرتا ہے؟ تحقیق کے مطابق آخرت صرف حساب کتاب یا سزا کا دن نہیں، بلکہ یہ انصاف کی آخری امید ہے۔ انصاف کی آخری امید؟ جی، یہ اس بات کی گارنٹی ہے کہ اس دنیا میں ہونے والی کوئی بھی ناانصافی حتمی نہیں ہے۔ کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف رائے گاہ نہیں جائے گی۔ یہ تصور انسان کو مایوسی سے بچاتا ہے۔ یعنی یہ ناامیدی کا علاج ہے۔ لیکن یہیں سے ایک اور مشکل سوال جنم لیتا ہے، تقدیر کا۔ اگر سب کچھ پہلے سے لکھا ہے تو میری کوششوں کی کیا اہمیت ہے؟ دیکھیں، تحقیق اسی مشہور غلط فہمی کو بھی دور کرتی ہے۔ یہاں تقدیر کو بے بسی نہیں، بلکہ اعتماد اور ذمہ داری کا ایک امتزاج بتایا گیا ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ یعنی آپ کی ذمہ داری اپنی پوری نیت اور طاقت سے کوشش کرنا ہے، بس نتیجہ کیا نکلے گا یہ فکر آپ کی نہیں ہے۔ یعنی اوور تھنکنگ سے آزادی؟ بالکل، یہ تصور آپ کو انگزائٹی اور اوور تھنکنگ سے آزاد کرتا ہے۔ آپ کوشش کے ذمہ دار ہیں، نتیجے کے نہیں۔ یہ تو ذہنی سکون کے لیے ایک زبردست فارمولا ہے۔ تو ہم نے انفرادی سکون سے لے کے کائناتی انصاف تک بات کی۔ آخر میں ایمان کی اپنی نوعیت کے بارے میں کیا کہا گیا ہے؟ کیا یہ کوئی آن آف سوئچ ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تحقیق کے مطابق ایمان کوئی منزل نہیں، بلکہ ایک سفر ہے۔ ایک سفر؟ جی، اس میں اتار چڑھاؤ آتے ہیں۔ کبھی یقین مضبوط ہوتا ہے، کبھی شک اور سوالات ذہن میں آتے ہیں، اور سوالوں کا آنا کمزوری نہیں بلکہ زندہ ذہن کی علامت ہے۔ یعنی اللہ کو کامل نہیں، سچے بندے چاہیے۔ بالکل۔ تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ تحقیق اسلامی عقائد کو خوف یا پابندیوں کے مجموعے کے طور پر نہیں دیکھتی، بلکہ انہیں ایک ایسے فریم ورک کے طور پر پیش کرتی ہے جو ماڈرن انسان کو شناخت، مقصد اور ذہنی اور روحانی سکون دیتا ہے۔